بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی چیز لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر کسی ایک کو بھی صحیح سے سمجھ میں آ گیا تو مسلمان قوم کی قسمت بدل جائے گی۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں جو کچھ حالات ہے، مشکلات ہے، مصائب ہے، وہ اس کا خود ہی مسلمان ذمہ دار ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہم صرف رونا روتے ہیں کہ سرکار نے CAA اور NRC کو لاگو کر دیا۔ ہم حالات کا رونا روتے ہیں کہ سرکار نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ سرکار کبھی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتی، کرنا خود پڑتا ہے۔ 1984 میں جب دلی میں دنگا ہوا، بہت سارے سکھ لوگ مارے گئے، اس کے بعد سکھ لوگوں نے حالات کا رونا نہیں رویا، بلکہ اس کا بہترین حل نکالا اور اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، IAS آفیسر بنایا، اونچے اونچے پوسٹ پہ ان کو بحال کروایا، پڑھائی لکھائی میں آگے آئے۔ آج انہی سکھ سردار جی کے بچے قانون بنانے میں آگے ہیں۔ لیکن آپ مسلمانوں پر ایک تائرانہ نظر ڈالیے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ ایک درمیانہ قسم کا مسلمان اپنے بچوں کے اچھی تعلیم پہ کتنا روپیہ خرچ کرتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق ایک درمیانہ قسم کا مسلمان سال بھر میں جتنے روپے کی کتابیں نہیں خریدتا، اس سے زیادہ کی سگریٹ پھونک دیتا ہے۔ جتنے روپے کی کاپیاں نہیں خریدتا علم حاصل کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کا گٹکھا چبا کر پھینک دیتا ہے۔ 2% کرسچن ہیں، لیکن ان کے اسکولیں گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، جنگل میں، جھاڑ میں، محلے میں، ہر جگہ ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس ایک سیدھا سا جواب ہے کہ اسکول بنانا تو سرکار کا کام ہے، جبکہ شادی ہال بنانا مسلمان کا کام ہے۔ کرسچن 2% ہو کر بھی اسکولوں کی بھرمار کر سکتے ہیں، لیکن ہم 15% ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ آج دنیا میں یہود کتنے ہیں؟ مٹھی بھر ہیں، لیکن ان کا تعلیمی معیار یہ ہے کہ 13.4% سالانہ وہ حاصل کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کم سے کم پڑھا ہوا یہودی بالکل نچلے درجے کا گریجویٹ پاس ہوتا ہے، جبکہ ایک کم سے کم پڑھا ہوا مسلمان پرائمری اسکولوں تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک سروے کے مطابق 43% مسلمانوں کو اپنا نام تک بھی لکھنا نہیں آتا ہے۔ تو اس قوم کا حال کیا ہوگا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ میری عزیز بہنوں، جب یہ قوم آرام و آشائش اور خواہشات کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہے، تب یہ قوم لٹ جاتی ہے۔ جب انگریز لندن میں کیمبرج یونیورسٹی بنا رہا تھا، اس وقت ہمارے یہاں شاہ جہاں تاج محل بنوا رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 700 سالہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے لٹ گئی، چھن گئی، نکل گئی۔ تو اس قوم کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو اس کو اچھا کھانا نظر آتا ہے، اچھا پہننا نظر آتا ہے، اور اچھے آرام و آشائش کی طرف دھیان جاتا ہے۔ آج ہماری قوم شادیوں میں، پارٹیوں میں، ہوٹلوں میں جا کر 2000 کا کھانا کھا لیتی ہے بڑے آرام سے، لیکن اپنے قوم کے مستقبل کے خاطر اسکول، کالج اور ہسپتال بنوانے کے لیے 2000 روپیہ دیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کس نے بنوائی؟ سر سید احمد خان نے بنوایا۔ جامعہ ملیہ کس نے بنوائی؟ مولانا آزاد یونیورسٹی کس نے بنوایا؟ مولانا مظہر الحق یونیورسٹی کس نے بنوایا؟ اگر ہمارے پرکھوں نے کل قربانی نہ دی ہوتی تو آج ہمارا کیا ہوتا؟ مسلم بچوں کا کیا ہوتا؟ جس علی گڑھ یونیورسٹی سے ہزاروں بچے ڈاکٹریٹ اور انجینئرنگ کی ڈگری لے کر نکلتے ہیں، اس یونیورسٹی کا قیام کے لیے سر سید نے کیسے قربانی دی ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ سر سید کے بڑے بیٹے سید محمود کی شادی ہے، لوگ نئے دلہا دلہن کو تحفے تحائف دینا چاہ رہے ہیں، لیکن سر سید نے سب کو منع کر دیا کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں کچھ تو یونیورسٹی کے قیام کے لیے بطور فنڈ کے آپ جمع کریں۔ اور انہوں نے خود بھی دعوت ولیمہ کے بجائے 500 روپیہ کالج کے تعمیر کے لیے جمع کیا ہے۔ اپنے خواہشوں کی قربانی دی ہے، اپنے اولاد کے خواہشوں کو کچل دیا ہے اور اس قوم کے مستقبل کو دھیان میں رکھا ہے۔ تو اس وقت کے دانشوران قوم ملت نے یہ سمجھا کہ ہماری قوم اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں کر سکتی جب تک علم سے روشناس نہ ہو جائے۔ تو اس کے علماء اور اس کے عوام نے مل کر علم کو اوپر اٹھانے پر زور دیا، یونیورسٹیاں قائم کی، کالج قائم کیا، مدرسے قائم کیے۔ چنانچہ
آج بھی کچھ لوگوں کو کمر کس کر مولانا ابوالکلام آزاد بننا ہوگا، کچھ لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر حسین بننا ہوگا، کچھ لوگوں کو سر سید بننا ہوگا، کچھ لوگوں کو مولانا مظہر الحق بننا ہوگا، تبھی یہ قوم آباد رہے گی، ورنہ اس کو مٹانے والے کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اب یہ قوم خود ہی فیصلہ کر لے، یہ قوم آباد رہنا چاہتی ہے یا نیست و نابود ہو جانا چاہتی ہے۔ اگر آباد رہنا چاہتی ہے تو پھر اس قوم کو حکم ربی کی تعمیل کرنی ہوگی۔ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا، پڑھنے سے ہوا، نماز کا حکم رب نے نہیں دیا، روزے کا حکم سب سے پہلے رب نے نہیں دیا، زکوٰۃ کا، صدقات کا پہلے حکم رب نے نہیں دیا ہے تو کس کا دیا ہے؟ اقرا کا، پڑھنے کا دیا ہے۔ آج وہ قوم تعلیم میں سب سے پیچھے ہے۔ کیا ہم اپنے فرض منصبی کو پورا کر رہے ہیں؟ ذرا ہم خود ہی غور کریں۔